بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ لوگوں کو روز قیامت، جس میں کوئی شک نہیں، حساب کے لیے جمع فرمائے گا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جس نے کسی ایسے عمل میں جسے اس نے اکیلے اللہ کے لیے کیا تھا شریک بنایا تو وہ اپنا ثواب اللہ کے علاوہ کسی اور سے طلب کرے، کیونکہ اللہ دوسرے تمام شریکوں کے مقابلے میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے تو اس کا اجر احرام باندھ کر حج کے لیے روانہ ہونے والے کے اجر کی طرح ہے، اور جو شخص صرف نماز چاست کے لیے روانہ ہوتا ہے اس کے لیے عمرہ کرنے والے کی مثل اجر ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھنا کہ ان کے درمیان کوئی لغو بات نہ ہو، اس کا عمل علیین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی جنت میں کھائیں پئیں گے لیکن وہ تھوکیں گے نہیں، نہ انہیں بولو براز کی حاجت ہوگی اور نہ ہی ان کے ناک سے علائش نکلے گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، تو پھر کھانا کدھر جائے گا؟ فرمایا، ڈکار اور پسینہ کستوری کی طرح ہوگا، وہ اس طرح آسانی اور تسلسل کے ساتھ تسبیح اور تحمید کریں گے جس طرح تم سانس لیتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر روز صبح کے وقت دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، جبکہ دوسرا کہتا ہے، اے اللہ بخیل کو تباہی سے دوچار کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول وسیلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک اعلیٰ درجہ ہے، وہ صرف ایک ہی آدمی کو نصیب ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ دوستو، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔